مشرف وغیرہ کی طرف سے آفر نہ آئی؟ کیونکہ ایک بندہ اس طرح سے جیت کے اب آپ نے بڑی زبردست بات کی, میں شاید نام بتاتا آپ کو. جمالی صاحب کے ساتھ نا, جمالی صاحب نے ایک دن مجھے بلایا, کوئی تھوڑا عرصے, آپ کو پتا جمالی صاحب تھوڑا عرصے ہی رہے, تو ایک دفعہ کوئی واقعہ ہوا تھا, تو اس واقعے کے اوپر میری اس کے بعد صلح ان کے ساتھ ہو گئی. واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک شخص تھا جو کاف لیگ کا تھا, اس نے ممونہ ہاشمی کو پروٹیسٹ کر رہی تھی اپنے والد کی گرفتاری کے اوپر, تو انہوں نے ممونہ ہاشمی سے کوئی فزیکلی کوئی پینافلیکس یا بورڈ جو تھا وہ کھینچنے کی کوشش کی. تو میں اٹھ کے, حالانکہ میں نون میں لیگ میں تو نہیں تھا, تو میں نے آ کے نا اس کو پکڑ لیا. فزیکل لڑائی ہوئی تصویریں آج بھی شاید موجود ہیں. میں اس کے اوپر بیٹھ گیا, پھر اس کافی میری فیکٹری بند کر دی جمالی صاحب نے. اس کے بعد میری ان کے ساتھ اچھی یاد اللہ ہوگی, تو مجھے ایک دن بلا کے کہتے ہیں اسٹیٹ منسٹر انٹیریئر یا اسٹیٹ منسٹر پیٹرولیم, ایک پہ ہاتھ رکھو. دونوں بڑی وزارتیں. نو, میں آئی واز جسٹ 36 ایئرز اولڈ. آپ میری زندگی میں, ہماری پوری فیملی میں گزرے, تو میں نے کہا جی ایک طرف آپ چھوٹا بھائی کہتے ہیں, دوسری طرف آپ میری سیاست کا بیڑا غرق کرنے لگے. میری سرزش میں شامل ہی نہیں ہے کہ میں ڈچ کروں دوستوں کو, کسی کو. بہرحال وہ ختم ہوگی بات. اس کے بعد آگے اپنا شوکت عزیز صاحب وہ پرائم منسٹر آئے, تو وہ پنڈی سے بھی تھے. پھر جب میں لیڈ کیا کرتا تھا ٹریڈرز کو, تو ان کے ساتھ میٹنگز ہوا کرتی تھی. یہ اس وقت وہ مشیر تھے خزانے کے, الیکشن تو ہوا نہیں ہوا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے میرے ساتھ, انہوں نے بھی اسی طرح مجھے ایک دن بلایا اور مجھے کہا کہ مشرف صاحب کہتے ہیں کہ آپ, میں نے کہا جی آپ ایک طرف بھائی کہتے ہیں, تو اس طرح آپ میری سیاست کا. بہرحال میں نے وہ ٹینیور پورا کیا ہے. میں نے کہا آفرز وغیرہ آتی رہی, لیکن آپ پیار سے, ٹو ٹائم, لیکن بڑی محبت سے میں نے اس کو. تو پھر 8 کا الیکشن آپ نے کہاں سے لڑا؟ 2005 بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں, جو 2008 میں مسلم نون کا الیکشن لڑنے کا سبب بنا. 2005 میں میرے پہ قتل کا جھوٹا مقدمہ کرا دیا شیخ شیخ. یہ بھی آپ کی زندگی میں ہے. میرے خیال 9C بھی آئی ہے. نہیں, یہ صرف قتل کا مقدمہ تھا کہ میں نے بندہ مارا, قتل کیا. اچھا, یہ واقعہ کیا تھا؟ یہ واقعہ یہ تھا کہ 2005 میں لوکل باڈیز الیکشن ہو رہے تھے. میرا گروپ بھی تھا اور ان کا گروپ بھی تھا. تو میرے گروپ والے سے لڑائی ہوئی, ان سے ایک بندہ مر گیا ان کے گروپ کا, جس میں میرے وہم و گمان کو بھی نہیں پتا لڑائی کب ہوئی, کیسے ہوئی. وہ آپ کے اوپر ڈال دیا. وہ میرے پہ ڈال دیا, اور ڈال بھی یہ دیا کہ میں نے خود مارا بندہ. یا تو اعانت میں رکھتے نا پھر بھی بات. بہرحال اس وقت پولیس افسران تکڑے ہوا کرتے. اس میں نام لوں گا میں مروت شاہ صاحب کا, میں نام لوں گا سعود عزیز صاحب کا. ان کو تو حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, وہ اپوزیشن کے بندے کے ساتھ کھڑے ہوئے. وہ پرائم منسٹر یہ جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں, یہ مکافاتی عمل ہے. میرے ساتھ تو جس نے کیا اسے ضرور دیکھا ہے, تھوڑی دیر سے ہی, لیکن ان کے سامنے چیزیں آئی ہیں. انہوں نے کہا کہ حنیف عباسی کو پکڑتے کیوں نہیں. تو سعود عزیز صاحب نے ان کو جواب دیا ایئرپورٹ پہ کہ میں اس لیے نہیں پکڑتا جیسے آپ کو نہیں پکڑا تھا. جب میں SSP گجرات تھا تو آپ پہ جھوٹا مقدمہ بنانے کے لیے کہا گیا تھا. اس نے کہا جی پکڑ لے, بعد میں عدالت سے چھوٹ جائے گا, لیکن انہوں نے نہیں پکڑا. اسی طرح سعود عزیز جو مروت شاہ صاحب تھے, انہوں نے بھی بڑا سٹینڈ لیا. آج کل تو افسر ہی مک گئے ہیں, میں سیدھی سمپل سی بات. بالکل ٹھیک. تو اس طرح وہ پھر مقدمہ, پھر میری ان کی, اب جب آپ مقدمات قتل کے ایک دوسرے پہ, تو پھر آپ کی پرسنل لڑائی شروع ہو جاتی ہے. پھر یہ سیاسی لڑائی نہیں ہے کہ ہار گئے کوئی بات نہیں, جیت جائیں گے نہیں کوئی بات. شیخ صاحب فل آپ کے پیچھے اس طرح سے پڑ گئے. جی پڑ گئے میرے, کیونکہ دیکھیں کمزور, وہ جب آپ دیکھیں کہ اپنا سیاسی حریف جو ہے مضبوط ہے, تو پھر آپ اس پہ چرس ڈالتے ہیں, ہیروئن ڈالتے ہیں, ایفیڈین ڈالتے ہیں, اس پہ قتل کا مقدمہ ڈالتے ہیں. یہ انہوں نے پہلی اٹیمپٹ کی. اب جب الیکشن آیا 2008 والا, تو اس سے پہلے جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کیا. اس کے علاوہ جب میں مشرف کے خلاف ٹی وی پہ بولا کرتا تھا, تو میاں نواز شریف صاحب کے میسیجز مجھے آیا کرتے تھے کہ جی اس کو کہیں کہ یہ ہماری جماعت میں آئے, یہ اپنا گئے. اور یہ آپ پہ نظر پڑ گئی ہوئی, وہ بیٹھے وہ دیکھتے ہوں گے ٹی وی میں. جیو اور ایک ARY ہوا کرتے, 2 ٹی وی چینل. میں نے سر جب یہ بائیکاٹ ہوا تو میں نے سوچنے میں مجبور ہو گیا. میں نے کہا یار سیاست میں جب آپ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک غلطی کی جو آج تک وہ ایڈمٹ کرتے ہیں, 1985 کا جو غیر جماعتی الیکشن انہوں نے چھوڑا. وہ بنتے ہیں نا اس بات کو کہ ہمیں کسی صورت اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. الیکشن جب آپ چھوڑتے ہیں تو پھر اسپیس بن جاتی. پھر کون پوچھتا نہیں عباسی کون 60,000 ووٹر سے جیتا ہوا ہے. تو پھر ہم 88 میں 90 میں ادھر تھے IGI کے دور میں لاہور میں, جب ہم نعرے لگایا کرتے تھے کہ وزیر اعظم نواز شریف. یہ تو ہم خود جماعت کے پلیٹ فارم سے نعرے لگایا کرتے تھے نا IGI. تو ذہنی طور پہ بھی ہم نزدیک تھے, نظریاتی طور پہ بھی نزدیک تھے. مطلب کبھی ہم نواز شریف کے خلاف ایک لفظ بھی کبھی آپ نے میرا کسی ٹی وی پہ نہیں سنا ہوگا, یعنی MMA کے دور میں بھی نہیں سنا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو
وہ جب تو مجھے یہ میسیجز اور پھر یہ کیپٹن صفدر صاحب اس میں بنے اور انہوں نے کہا صاحب میاں صاحب آپ کو فون کر رہے ہیں یہ وہ ہے، آپ یہ سوچیں ابھی بائیکاٹ. میرا ذہن بن گیا، میں نے کہا کہ میں نے بائیکاٹ نہیں کرنا، الیکشن نہیں چھوڑا. بہرحال وہ میں سوئچ اوور کیا اور ٹینیور میرا پورا ہو گیا. میں نے کوئی ڈچ نہیں کیا، میرے کوئی ریئیکشن کیا کچھ دوستوں نے آ کے جواب دیا تو میں نے نہیں بتایا. میں کہا بھائی غلامی تو نہیں کرنی کسی کی بھی، ٹھیک ہے نا، صرف یہ ہے کہ آپ کا پورا ٹینیور میں مجھے وزارتوں کی آپ پوری سکوں. میں نے تب نہیں چھوڑا، میں نے آپ کا جو امانت تھی آپ کو وہ پوری کی اور واپس کر دی. اور اب تو میرا رائٹ ہے نا، اب میں جو مرضی کا. اور پھر آپ نے ہم سے ہی نعرے لگوائے ہوئے ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب. تو میرے دل میں تھوڑی محبت ان کی پہلے سے تھی. وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہوا کہ میں شیخ رشید صاحب میرے مقابلے میں آگے 2000 ایک طرف جوید ہاشمی صاحب لڑ رہے تھے، جو ان کے خلاف ایک طرف میں لڑ رہا تھا. وہ 55 سے لڑ رہے تھے، میں 56 سے. بالکل. تو آپ کو پتہ ہے اس رزلٹ کا، مجھے 79,000 تھے اور ان کے 11,000. 79,000 میرے اور 11,000 شیخ رشید. 11,000 شیخ رشید صاحب. اتنا نیچے کیسے آئے ہو؟ یہ میاں نواز شریف صاحب کی پاپولرٹی. 2008 کا الیکشن جو ہے وہ میاں نواز شریف کی وجہ سے ہم نے جیتا اور ہم نے اس میں اپنا زور بھی لگایا ہوگا. ویل آرگنائز بھی تھے ہم، لوگ ہم سے محبت بھی کر رہے تھے، ہم نے ڈیلیور بھی کیا ہوا تھا. لیکن وہ آپ 20% 25% اس کو شامل کر رہے ہیں، باقی 75% آپ میاں نواز شریف کی پاپولرٹی 2008 کی الیکشن. اس کے بعد یہ ہوا کہ میں میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. اب میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب کی اور میری دوستی شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ کیونکہ اہم ہے، کیونکہ آپ نے کہا انٹری ہوئی ہے وہاں سے. جی نواز صاحب کی تو محبت آپ کے دل میں تھی، لیکن یہ جو دوستی ہوئی، بلکہ اب تو آپ انہیں کہتے ہیں میرے استاد بھی ہیں. میرے استاد بھی دیکھیں نا، میرے اندر وہ تھا ایک کام کرنے کا وصف بھی تھا، طریقہ کار بھی آتا تھا. میں ایک ویل آرگنائزیشن میں رہا بھی تھا اور وہاں سے ہم نے سیکھا بھی تھا، اس کو میں کبھی بھی ڈینائی نہیں کرتا. تو شہباز صاحب 2009 میں میری گھر پہلی دفعہ آئے تو وہاں سے گھر سے ہمارا ایئرپورٹ، پرانا ایئرپورٹ بڑا نزدیک ہے. میں ان کو چھوڑنے جا رہا تھا تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے ان سے لینا کیا ہے. میں نے کہا میں نے ان سے پنڈی کے لیے ایک ہاسپٹل لینا. بس وہ ہاسپٹل میرے ذہن میں لگا کہ یہ تو نے بنانا ہے راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی. میں نے بتایا، انہوں نے اس وقت اس کو آن کیا. میں لمبی نہیں ڈاٹا، بہت لمبا ہو جائے گا. انہوں نے کہا کتنی دیر میں بنائیں گے. اس سے پہلے چاندنی چوک میں کوئی 30 سیکنڈ کے لیے ٹریفک اسٹرک ہو گئی جب آپ چھوڑنے جا رہے ہیں. چھوڑنے مجھے کہتے ہیں یہ کیا نہیں ہو بھائی صاحب. میں نے تھوڑا سا ایگزیجریشن سے کام لیتے ہوئے کہا سر سیدھے تھے آدھا گھنٹہ کھلوتے رہنے. تو میں کہا سنیا بڑے پول شل تسی بنا دے ہو. پنجابی میں بات کرتا ہوں ان سے، آج کی ڈیٹ تک پنجابی میں بات کرتا ہوں. اس وقت کیبنٹ میٹنگ کی جاؤ، میٹنگس کے علاوہ جب بھی ملتا ہوں تو پنجابی میں بات. کہتے ہیں پل بنا لو گے؟ میں کہ جی بنا لیں گے. حالانکہ میرے 4 فادرز میں نہ کوئی مستری ہے، نہ ہی 4 فادر کوئی کنٹریکٹر ہے، نہ میں نے کوئی MMA کے دور میں بڑا کوئی پروجیکٹ کیا تھا. گلیاں نالیاں تو بناتا رہا، ٹیوبویل بھی لگاتا رہا، چھوٹی موٹی سڑکیں بھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر تو تم 120 دنوں میں بناؤ نا، میں کہا سر ڈن. آنکھیں بند کر کے میں نے کہا سر ڈن. تھوڑا سا آگے گیا، میں نے کہا سر یہ 80 کنال جگہ یہاں یہ نہ بنا لیں گے نا. یہ دونوں پروجیکٹ میں نے ان کی منشا کے مطابق ود ان جو ٹائم فریم تھا اس میں نے تیار کروا لیے. بس وہ کام کرنے والے بندے کو پسند کرتے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں اپنے دوست خود چنتے ہیں. جی وہ خود چنتے ہیں، ٹھیک ہے. میں کئی دفعہ دوستوں کو کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو نا کاسمیٹک بندہ پسند نہیں، مطلب کہ رنگ بازی سے آپ ان کے نزدیک نہیں جا سکتے، زیادہ دیر تک رہ نہیں سکتے اگر آپ میں نے اس 25 سال میں ان کے منہ سے ڈیورنگ ہم نے سفر بھی اکٹھا کیا، پنجاب میں بہت سفر ہم نے اکٹھا کیا اور مجھے بلا لیا کرتے تھے. کبھی مظفر گڑھ لے جانا، کبھی ملتان، کبھی بھاولپور، ہر جگہ مجھے ساتھ لے کے جاتے. لیکن میں نے ان کی زبان سے آج تک کوئی لچر گفتگو نہیں سنی. لچر سے مراد یعنی کوئی لوز گفتگو کسی کے متعلق. اور اگر کوئی دوست کر دے تو جی، اگر کوئی دوست کر دے تو میرا خیال ہے آج تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس کو. اچھا میں کر بھی دے تو وہ کہتے ہیں اچھا چھوڑے ہی عباسی صاحب. یہ میں نے ان کے الفاظ میں سنی. دوسری بات یہ کہ کام کے بل بوتے پہ آپ ان کے نزدیک جا سکتے ہیں، آپ لطائف کے بل بوتے پہ نہیں، کسی اور مزاح کی بل بوتے پہ نہیں. اور ماشاءاللہ پھر وہ بڑھتی گئی، ہمارا اعتماد، ہمارا ٹرسٹ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ ڈیولپ ہوتا گیا. اور آج الحمدللہ شہباز صاحب
ایک اور ان کی میں خوبی بیان کرنے لگا. ایک تو ساتھ یہ بتا دیتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے سیاسی طور پہ مجھے کبھی زندگی میں کبھی کسی چیز سے انکار نہیں کیا. میں نے کہا نا میں نے یہیں سے الیکشن لڑنا ہے, تو انہوں نے کہا یہیں سے لڑ لو, ٹھیک ہے نا. حالانکہ وہ چاہتے بھی تھے کہ فلاں بندے لڑیں, انہوں نے کہا نہیں یہیں سے لڑنا. میں نے کہا نہیں اب میں نے یہاں سے نہیں, یہاں سے لڑنا ہے. انہوں نے کہا وہاں سے لڑ لو. اور کبھی اور میں نے یہ ایم پی اے لینے ہیں, انہوں نے وہی ایم پی اے مجھے دی. یہ تو نواز شریف صاحب کے فیصلے ہیں نا. لیکن شہباز صاحب کے بارے میں ایک بات بتاؤں, میری زندگی کے اندر اس وقت کی دنوں میں آپ کو بتاؤں کہ میں جتنا ان کا احترام کرتا ہوں اپنے والد کا مقام میں دیتا ہوں, بڑے بھائی کا مقام دیتا ہوں. اور جو ہمارا ایک آزمائش کا وقت گزرا اس میں جائیں گے نہیں, نہ مجھے جانے کی ضرورت ہے, چھوڑ دیں. اب کہتے ہیں آگے بڑھیں اور ماضی کو بھولیں, ایسی چیزوں کو. اس وقت آزمائش کے وقت میں جو ساتھ میرا میاں شہباز شریف نے صاحب نے دیا ہے وہ میں ساری زندگی نہ میرے بچے بھولیں گے نہ میں بھولنے والوں میں سے. جب وہ خود بھی آزمائش سے گزر رہے تھے, لیکن جب میرے بچوں کا فون جاتا تھا وہ فون بھی سنتے تھے. جب میں جیل سے بلاتا تھا, پکارتا تھا, مجھے جیل ملنے آتے تھے. یہی حمزہ جب تک جیل نہیں گئے تھے مجھے جیل ملنے آتے تھے, حمزہ شہباز. میاں ہم دو لوگ تھے 2018 سے پہلے, میاں نواز شریف, میں اور مریم بی بی اور کیپٹن صاحب, اور ہم 4 لوگ جیل سے پہلے الیکشن سے پہلے جیل میں گئے تھے. تو وہ بھی ہم نے اکٹھی جیل, مریم نواز شریف کے ساتھ بھی اکٹھی. وہاں اندر موقع ملتا تھا, ملاقات ہوتی تھی. میں جب وہ تھرسڈے کی ان کی ملاقات ہوتی تھی, میری کوئی ڈیٹ اور ہوتی تھی, لیکن میں آ جایا کرتا تھا ان کے پاس بیٹھ جایا کرتا تھا. تو اس وقت کیا حالات ہوتے تھے, یعنی یہ کہتے ہیں یار میں 2 چیزیں بتاؤں. آج تو نا مجھے کیونکہ ڈیالہ جیل میں بھی میرے لوگ ہوتے ہیں, میں پنڈی کا رہنے والا ہوں. آج جو بندہ وہاں پہ قید ہے نا, وہ لوگوں کو گالیاں نکالتا ہے, اسٹاف کو, اور برا بھلا کہتا ہے. مطلب لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے دوست بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں وہ اس نے جیل اچھی کاٹ رہا ہے. وہ جیل اچھی نہیں کاٹ رہا, اس کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. وہ اڑ کے جیل سے تو نہیں آ سکتا نا. نہیں, وہی لوگ جو اس کو سرو کرتے ہیں ان کو گالیاں دیتا ہے اور ان کو برا بھلا کہتا ہے. ایون جو بھی اسٹاف ہے, سینئر ہے, جونیئر ہے, گندی زبان استعمال کی جاتی ہے. حالانکہ دنیا کی ہر چیز کھانے کے لیے وہاں میسر ہے اس شخص کو. لیکن میاں نواز شریف بڑے ڈفرینٹ تھے. اچھا. اور بڑے کمپوزڈ تھے. اسی طرح بی بی جو تھی, بی بی کا ضبط صرف ایک دفعہ ٹوٹا جب ان کی والدہ کی ڈیتھ. اس سے پہلے میں نے ان کو میں 1:30-2 بجے تک ان کے پاس بیٹھا رہا جب ان کی والدہ کی خبر آئی, جب تک ان کو ریلیز نہیں کیا گیا پیرول پہ. اس کے علاوہ وہ بھی بڑی کمپوز, بڑی دلیر خاتون تھی. میاں نواز شریف صاحب تو میں نے دیکھا ہی نہیں ان کو ذرا سا بھی پریشان. ایک واقعہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں. میں بیٹھا ہوا تھا سپرنٹینڈنٹ نے مجھے کہا کہ کیونکہ میں 2008 سے لے کے آپ کو پتہ ہے وہ جیل شیل میں ساری ٹرانسفر پوسٹنگ الحمدللہ شہباز صاحب تھے, تو میرے ہاتھ میں ہوتی تھی چیزیں پہ ڈیل کرتے بیٹھے. اس نے مجھے کہا آج جب وہ نواز شریف صاحب آئیں گے نا تاریخ سے, تو یار تم بھی آ جانا. تو میں اتنے ٹائم پہ وہ واپس آتے ہیں تو آپ تم ملاقات ہو جائے. میں بیٹھ گیا آفس میں, آ گئے, ملاقات ہوئی. بیٹھے ہوئے تھے, دونوں تھے, مجھے بی بی نہیں تھی, بی بی کی تو ڈیٹ بھی نہیں تھی. ابھی 10 منٹ گزرے ہیں تو کہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل آتا ہے تو کہتا ہے سر وہ حوالات رکی ہوئی ہے. مطلب وہ ڈیوڑی میں حوالات رکی ہوگی نا, تو میاں صاحب جب گزرتے تو وہ ڈیوڑی بالکل کلیئر کر دیتے. تو وہ باہر گاڑیوں میں ہی تھی, تو آیا اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ. تو میاں نے نواز شریف صاحب مجھے کہتے ہیں اچھا باسی صاحب میں چل رہا ہوں. اب اندازہ لگائیں 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہے کہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کہہ رہا ہے, تو میاں صاحب اٹھ کے چل پڑے. اب مجھے جیل میں جب ایسی کوئی چیزیں کہا جاتی تھی میں بھی لگا کرتا ہوں, میں کہا چلنا یار جا, میں ہوں دادا کا ٹھہر جا, میں کی تم سے تکلف ہے. لیکن جو میاں نواز شریف صاحب تھے, تو یہ جو باتیں ہیں کہ وہ جیل میں جاتے ہی پریشان ہو گئے, بے حال ہو گئے, یہ ہو گیا وہ, یہ تو جھوٹ کی ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ تو جھوٹ کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں نا, یہ تو جھوٹ کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں. میں نے تو ایک دن ان کی چہرے پہ پشیمانی نہیں دیکھی. اور دیکھیں اس حد تک تو ہوتی ہے کہ آپ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر سے آپ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے بغیر کسی وجہ کے, اور وجہ کیا جی بیٹے سے آپ نے سیلری نہیں لی. یہ تو جسٹیفائی نہیں کرتی, یہ تو بندہ سوچتا ہے. تو آپ کہیں جی پریشان پڑے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, ایسی بات نہیں.